بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوبران عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ سانکی روڈ میں جھگڑا بیٹھا تھا، جبکہ ٹائیگر اس کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور جوزف اور جوانا دونوں ٹائیگر کی کرسی کے پیچھے کھڑے تھے۔ سانکی کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ سانکی، اب تمہیں یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم نے وہاں گھاچو چوپال، جو پوری دنیا کے مجرموں کی سب سے بڑی پناہ گاہ کو 2 بٹن دبا کر تباہ کر دیا ہے۔ کافرستانی حکام کے مطابق وہاں سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں اور سینکڑوں لاشیں جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ اس تباہی کے ساتھ ہی چیک پوسٹوں پر موجود تمام افراد فرار ہو گئے، لیکن انہیں پولیس نے گھیر کر پکڑ لیا۔ اس طرح ان سے پولیس کو معلوم ہوا کہ وہاں کتنے افراد مہمان تھے، کتنے وہاں پہرے دار، ویٹرز اور دوسرے ملازمین تھے۔ یوں سمجھو کہ ہزاروں زہریلے سانپوں کا سر ایک ہی وقت میں کچل دیا گیا۔ ٹائیگر نے تیز تیز لہجے میں مسلسل بولتے ہوئے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سانکی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا کاروبار عورتوں کو اغوا کرنے اور پھر انہیں دوسرے ملکوں میں لے جا کر فروخت کر دینا ہے۔ تم ہمیں یہ بتاؤ گے کہ اس دھندے میں تمہاری سرپرستی یہاں پر کون کر رہا ہے؟ ٹائیگر نے کہا، اگر میں بتا دوں تب بھی تم نے مجھے ہلاک کر دینا ہے، اور اگر میں نہ بتاؤں تب بھی تم مجھے ہلاک کر دو گے، اس لیے سوری، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ سانکی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم تمہیں انفارمر ہونے کا فائدہ دے سکتے ہیں، شرط یہ کہ تم آئندہ بھی ہمیں انفارمیشن دیتے رہو گے۔ ٹائیگر نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تمہارا تعلق پولیس سے ہے؟ سانکی نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، ہمارا تعلق اسنیک کلر سے ہے، اور تم جیسے مجرم معاشرے کے زہریلے سانپوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب تم بے ضرر سانپ بن کر مخبر بن جاؤ، تاکہ دوسرے سانپوں کے سر کچلے جا سکیں، یا پھر تمہارا سر کچل دیا جائے۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اسنیک کلرز کوئی سرکاری تنظیم ہے؟ سانکی نے پوچھا۔ ہاں، ہم 1,00,000 مجرموں کو بھی مار دیں تب بھی ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمیں سرکاری سرپرستی حاصل ہے۔ ٹائیگر نے کہا، تو پھر سنو، مجھے مخبر بنا لو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی جرم نہیں کروں گا۔ سانکی نے کہا، پہلے تفصیل بتاؤ تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ تم حقیقتاً ایسا کہہ رہے ہو یا ہمیں ڈوج دے رہے ہو۔ ٹائیگر نے کہا، تو سنو، یہاں 4 بڑے بڑے گروہ ہیں جو دیہاتوں اور شہروں سے نوجوان غیر شادی شدہ لڑکیوں کو جبرن یا ان کی رضامندی سے اغوا کرتے ہیں۔ سانکی نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ہنس رہے ہو؟ سانکی نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، تم جو کہہ رہے ہو نا کہ اغوا بالرضا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی خود اپنی مرضی سے اغوا ہو جائے؟ ٹائیگر نے کہا، یہ معاشرے میں جو پسند کی شادیاں ہو رہی ہیں اور لڑکے لڑکیاں شادیاں کر کے گھروں سے فرار ہو جاتے ہیں، یہ اغوا بالرضا نہیں تو اور کیا ہے؟ ان میں سے بیشتر لڑکے 2 مہینے کی عیاشی کے بعد ان لڑکیوں کو ہمارے پاس بھاری قیمت پر فروخت کر کے کسی دور دراز کے علاقے میں جا کر دوبارہ سیٹل ہو جاتے ہیں اور پھر چکر چلا کر شادی کر لیتے ہیں۔ سانکی نے جواب دیا۔ تو ٹائیگر نے ایک طویل سانس لیا۔ ویری بیڈ، معاشرے میں اس حد تک بگاڑ آ چکا ہے۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ تم صرف غیر شادی شدہ لڑکیاں اغوا کرتے ہو، یہ تو شادی شدہ ہوتی ہیں۔ ٹائیگر نے کہا، 1-2 ماہ کی شادی سے عورت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ شادی شدہ سے میرا مطلب ہے ایسی عورتیں ہیں جن کے 2-4 بچے پیدا ہو چکے ہوں۔ ایسی عورتوں کا جسم ڈل جاتا ہے اور انہیں کوئی خرید نہیں کرتا، مجبوراً ہمیں انہیں ہلاک کر کے ان کی لاشیں سمندر میں پھینکنی پڑتی ہیں۔ سانکی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ کس کی سرپرستی تمہارے اس بزنس کو حاصل ہے؟ ٹائیگر نے کہا، پاکیشیا میں اس دھندے کا ہیڈ میں ہوں، البتہ پاکیشیا میں چیف آغا جبار ہے اور وہ بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والی تنظیم کا ماتحت ہے۔ پوری دنیا میں عورتوں کی خرید و فروخت کے بزنس پر کوبران کی اجارہ داری ہے۔ سانکی نے کہا، کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ ٹائیگر نے حیرت بھری لہجے میں کہا، ہاں، تم بے شک آغا جبار سے پوچھ لو، اگر وہ تمہیں بتا دے، کیونکہ وہ بے حد بااثر آدمی ہے۔ وہ 2 بار قومی اسمبلی کا ممبر بھی رہا ہے، بہت بڑا جاگیردار ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیڈز کے بزنس کا آئیکن بھی مانا جاتا ہے، اس سے تو ملک کا صدر بھی درخواست کر کے ملتا ہے۔ سانکی نے کہا، تمہارے پاس اس کی سرپرستی کے کیا ثبوت ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اس کے فون ٹیپ کر سکو تو ثبوت مل جائیں گے۔ سانکی نے کہا، تم اسے فون کرو اور اس سے بات کرو تاکہ ہم کنفرم ہو جائیں۔ جو مرضی آئے کہو، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، لیکن یہ کنفرم کرا دو کہ وہ تمہاری سرپرستی کر رہا ہے اور اس کی سرپرستی کوبران کرتا ہے۔ ٹائیگر نے کہا،
لے آؤ فون، سانکی نے کہا تو ٹائیگر کے کہنے پر جوزف سائڈ تپائی پر موجود رکھا ہوا فون اٹھا کر راڈز والی کرسی کے پاس لے کر آیا۔ اس نے فون ایک خالی کرسی پر رکھا اور ریسیور اٹھا لیا۔ نمبر بتاؤ، جوزف نے کہا تو سانکی نے نمبر بتانا شروع کر دیا۔ یہ واقعی دارالحکومت کا ہی نمبر تھا۔ جوزف نے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تو دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز واضح طور پر سنائی دینے لگی۔ پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد سپاٹ تھا۔ سانکی بول رہا ہوں چیف، سانکی نے کہا۔ ارے تم زندہ ہو؟ میں تو کنفرم تھا کہ تم کافرستان کے اس گھاچو چوپال کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو چکے ہو، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں ایک ضروری کام سے وہاں سے نکل کر قریبی شہر گیا ہوا تھا۔ واپسی پر پتا چلا کہ یہ ہوا ہے تو میں دوبارہ شہر چلا گیا۔ ابھی میں وہیں ہوں۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس نے کیا ہے، سانکی نے کہا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے یہ معلوم کرنے کی؟ تم فوراً واپس آ جاؤ، یہاں تمام اڈے سنسان پڑے ہوئے ہیں۔ پولیس نے چھاپے مار مار کر چاروں کے چاروں اڈوں سے اغوا شدہ عورتیں واپس اٹھا لی ہیں۔ اڈوں پر موجود ہمارے لوگوں کو بے دریغ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سپر چیف کی کال آئی تھی، وہ سخت ناراض ہیں، آغا جبار نے کہا۔ پولیس کو آپ سنبھال کیوں نہیں لیتے، سانکی نے کہا۔ اسے بڑی مشکل سے سنبھالا ہوا ہے، اب ویسے بھی معاملات ختم ہو گئے ہیں، تم آ جاؤ تاکہ نئے سرے سے سیٹ اپ قائم کیا جائے، ورنہ کوبران ہماری ڈیتھ آرڈر جاری کر دے گی، آغا جبار نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں روانہ ہو جاتا ہوں، کل تک پہنچ جاؤں گا، پھر وہاں سے آپ کو فون کروں گا، سانکی نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جوزف نے ریسیور واپس کیڈل پر رکھا اور فون اٹھا کر واپس آ کر تپائی پر رکھ دیا اور دوبارہ کرسی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے تمہارے بغیر یہ دھندا نہیں چلتا، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، مجھے اس دھندے میں 10 سال ہو گئے ہیں، سانکی نے بڑے فخریت سے لہجے میں کہا۔ 10 سال میں تم نے کتنی عورتوں کا دھندا کیا ہوگا؟ 100-200، ٹائیگر نے کہا تو سانکی بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ تو بہت معمولی تعداد ہے، اور کچھ نہیں تو ہزاروں لڑکیاں تو فروخت کی ہوں گی، سانکی نے کہا۔ اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے؟ سوری سانکی، تم انتہائی زہریلے سانپ ہو اور اسنیک کلرز کو تم جیسے سانپوں کا سر کچلنا آتا ہے۔ جوانا، اسے آف کر دو، ٹائیگر نے کہا۔ تم سانکی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا کہ جوانا نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ سانکی کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا اور چند لمحوں بعد سانکی کی گردن ڈھلک گئی۔ اسے برقی بھٹی میں ڈال دو، جوانا نے کہا۔ ارے نہیں، ایسے لوگوں کو دیکھ کر اس کے ساتھیوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوگا تو وہ لوگ کھل کر کام نہیں کر سکیں گے، کسی ویران جگہ پر پھینک دینا، ٹائیگر نے کہا۔ یہ سانکی تو ختم ہو گیا، اب آغا جبار اور کوبران کا کیا ہوگا، جوانا نے کہا۔ کوبران تو کوئی بین الاقوامی سطح کی تنظیم نظر آ رہی ہے، اس آغا جبار سے اس بارے میں تمام معلومات حاصل کرنا ہوں گی، ٹائیگر نے کہا تو جوزف اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر چلیں اسے پھینک دیں گے اور آغا جبار کو بھی اٹھا لیں گے، جوانا نے کہا۔ ابھی نہیں، سانکی کی لاش سامنے آنے دو تاکہ آغا جبار کا دماغ بھی ٹھکانے پر آ جائے، ورنہ ابھی تو اس کا دماغ 7ویں آسمان پر ہوگا اور صرف اس کے ہلاک ہونے سے کام آگے نہیں بڑھ سکے گا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس کوبران کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جوانا نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سانکی کا اڈا دارالحکومت کے نواحی علاقے فاضل پور میں تھا۔ یہ ایک بڑی عمارت تھی جہاں چند ایسے خفیہ تہخانے موجود تھے جہاں اغوا شدہ لڑکیوں کو رکھا جاتا تھا۔ ان لڑکیوں کو ناشتہ، لنچ اور ڈنر میں بہت اچھا کھانا مہیا کیا جاتا تھا۔ ماحول بھی بے حد صاف ستھرا رکھا جاتا تھا۔ وہاں مستقل طور پر 2 لیڈی ڈاکٹرز بھی رہتی تھیں جو ان لڑکیوں کی صحت کا خیال رکھتی تھیں۔ انہیں بے حد اچھا لباس مہیا کیا جاتا تھا اور وہاں 2 ایسی عورتیں بھی تھیں جنہیں وہاں اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کو باقاعدہ نفسیاتی طور پر خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھیں۔ انہیں خوبصورت خواب دکھائے جاتے تھے، لیکن پھر پولیس نے یہاں پر چھاپا مارا اور یہاں موجود اغوا شدہ لڑکیوں کو رہائی دلائی، جبکہ لیڈی ڈاکٹرز اور ماہرین نفسیات عورتوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ وہاں تقریباً 10 مسلح افراد موجود تھے جو سب پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ سانکی نے 2 گروپ بنا رکھے تھے، ایک گروپ کا سربراہ ایک بدماش غیاث تھا، جبکہ دوسرے گروپ کا سربراہ راجو نامی آدمی تھا۔ راجو اور اس کے ساتھی سانکی کے ساتھ پولیس سے بچ کر کافرستان چلے گئے تھے۔ وہاں سانکی کو اطلاع ملی تھی کہ غیاث نے اڈا سنبھال لیا ہے اور اسے سانکی کی جگہ دے دی گئی ہے اور یہ کام کسی آغا جبار نے کیا تھا، لیکن سانکی نے راجو کو وہاں کا انچارج مقرر کر دیا اور راجو اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ گیا، لیکن براہ راست اڈے پر جانے کی بجائے وہ دارالحکومت میں ہی ایک جگہ ٹھہر گئے
اور راجو نے اپنے ایک خاص آدمی کو جو غیاث کا بھی دوست تھا تازہ ترین حالات معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس کا نام ریاست تھا۔ ریاست 2 روز تک واپس نہ آیا تو راجو اور اس کے ساتھیوں کو بے حد تشویش ہوئی۔ وہ سوچے تھے کہ اب ان سب کو اکٹھے وہاں جا کر چھاپا مارنا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ ریاست کو یقیناً ہلاک کر دیا گیا ہے، ورنہ وہ دوسرے روز لازماً واپس آ جاتا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے پر عمل کرتے، ریاست اچانک واپس آ گیا۔ کیا ہوا ریاست؟ کل کیوں واپس نہیں آئے؟ راجو نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ سوری باس، مجھے آنے نہیں دیا گیا تھا۔ بہرحال آج میں معلومات حاصل کر کے واپس آ گیا ہوں، ریاست نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا بولو، کیا پوزیشن ہے؟ راجو نے کہا۔ غیاث لڑنے پر آمادہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سانکی نے کافرستان فرار ہو کر انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوسری بات جو اس نے بتائی وہ بہت خوفناک ہے کہ کافرستان میں گھاچو چوپال جہاں سانکی جا کر ٹھہرا ہے، اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے سانکی یقیناً ہلاک ہو چکا ہوگا، اور اگر ہم اس کے ساتھ ہوتے تو ہمارا وجود بھی ختم ہو چکا ہوتا، ریاست نے کہا۔ ایسا کب ہوا ہے؟ راجو نے پوچھا۔ گزشتہ کل، ریاست نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لیے میں کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ ان کا ساتھی رابرٹ تھا جو بازار گیا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ راجو نے کہا۔ بہت سانکی کو قتل کر دیا گیا ہے، میں اس کی لاش دیکھ کر آ رہا ہوں، نصیب پورا تھانے میں، رابرٹ نے کہا تو وہ سب اچھل پڑے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ راجو نے کہا۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ میں یہاں آنے سے پہلے نصیب پورا اس لیے گیا تھا کہ وہاں ہمارا ایک ساتھی اکرم بیمار تھا۔ میں اسے پوچھنے کے لیے گیا تو اس سے پتہ چلا کہ تھانے میں سانکی کی لاش لائی گئی ہے۔ وہاں اکرم کا بڑا بھائی ملازم ہے، وہ سانکی کو پہچانتا تھا۔ سانکی 2-3 بار اکرم کے گھر بھی گیا تھا۔ مجھے بھی یقین نہ آیا تو میں خود وہاں پر گیا۔ وہ لاش واقعی سانکی کی تھی، رابرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پولیس کو معلوم ہوا کہ سانکی کو کس نے ہلاک کیا ہے؟ راجو نے پوچھا۔ لاش ایک ویران باغ سے ملی ہے۔ وہاں اتفاق سے ایک آدمی موجود تھا۔ وہ ایک درخت پر چڑھ کر شہد کی مکھیوں کا چھتا اتارنا چاہتا تھا کہ اس نے باغ میں ایک کار کو داخل ہوتے دیکھا تو وہ اس طرف متوجہ ہو گیا۔ کار وہاں رکی اور ڈرائیونگ سیٹ سے ایک آدمی نیچے اترا اور اسے عقبی سیٹ کا دروازہ کھولا اور ایک لاش کو گھسیٹ کر وہاں ڈالا اور واپس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار واپس چلی گئی۔ یہ ایک عینی شاہد نے بتایا، رابرٹ نے کہا۔ اس آدمی نے اس کار کی کوئی نشانی یا ڈرائیور کے بارے میں کوئی تفصیل بتائی ہے؟ راجو نے کہا۔ اس نے پولیس کو کار کا رجسٹریشن نمبر بتایا، لیکن پولیس نے چیکنگ کی تو یہ نمبر جعلی تھا، کیونکہ یہ نمبر ابھی تک کسی کو جاری ہی نہیں کیا گیا، رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس آدمی کا حلیہ، قد و قامت، جس نے لاش پھینکی ہے؟ راجو نے کہا۔ پوچھنے کے باوجود وہ آدمی نہیں بتا سکا، رابرٹ نے کہا۔ اب پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ چیف سانکی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اڈے پر غیاث کا قبضہ ہے، جبکہ اس کی سرپرستی آغا جبار کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم علیحدہ گروپ بنا لیں، لیکن اس صورت میں غیاث اور ہماری جنگ شروع ہو جائے گی اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ دوسرا راستہ یہ کہ ہم اڈے پر حملہ کر دیں اور سانکی کا جانشین ہونے کا اعلان کر دیں۔ جو ہماری حیثیت کو تسلیم کرے گا وہی زندہ رہے گا، ورنہ نہیں، راجو نے کہا۔ ایک اور راستہ بھی ہے راجو، ایک ساتھی نے کہا۔ ہاں بتاؤ، کیا راستہ ہے؟ راجو نے کہا۔ غیاث کا اعلان ہے کہ اسے یہ سیٹ آغا جبار نے دی ہے۔ اگر آغا جبار اس سے سیٹ واپس لے کر ہمیں دے دے تو غیاث کا روب ختم ہو جائے گا اور ہمیں برتری حاصل ہو جائے گی، اس ساتھی نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے ہنری، لیکن اگر آغا جبار نے ہمارا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو پھر؟ راجو نے کہا۔ تو پھر ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، پھر کھلی جنگ ہوگی، جو طاقتور ہوگا وہی زندہ رہے گا۔ ہماری دنیا کا ویسے بھی یہی اصول ہے کہ کمزوروں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا، ہنری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں فون کرتا ہوں آغا جبار کو، راجو نے کہا۔ اس سے مل کر بات کرنے کی اجازت مانگو، میرا مطلب ہے کہ اسے قائل کیا جا سکے، ہنری نے کہا۔ تو راجو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ راجو نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اور دوسری طرف سے بجنے والی فون کی گھنٹی کی آواز سب کو واضح طور پر سنائی دینے لگی۔ یس، رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی جسے سبھی پہچان گئے کہ یہ آواز آغا جبار کی ہے۔ آغا صاحب، السلام علیکم، میں راجو بول رہا ہوں، چیف سانکی کا اسسٹنٹ، راجو نے کہا۔ اوہ، تم لوگ کہاں ہو؟ نہ سانکی نظر آ رہے اور نہ ہی تم لوگ، آغا جبار نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ باس سانکی کو نامعلوم افراد نے ہلاک کر دیا ہے، ان کی لاش نصیب پورہ کے قدیم ویران باغ سے ملی ہے۔
اس وقت نصیب پورہ کے تھانے میں ان کی لاش موجود ہے اور ہمارے ساتھی رابرٹ نے خود انہیں لاش کی صورت میں دیکھا ہے۔ اس سلسلے میں صورتحال کسی بھی لمحے خراب ہو سکتی ہے، اس لیے آپ وقت دیں تاکہ آپ سے تفصیلی گفتگو کر کے کوئی حل نکالا جا سکے، راجو نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کیوں ملنا چاہتے ہو۔ غیاث نے فون کر کے مجھے پہلی اطلاع کر دی ہے۔ چونکہ میں نے غیاث کو سانکی کی جگہ دی ہے، اس لیے اب تم سب کو میرا حکم ہے کہ غیاث کے تحت کام کرو۔ تم سب کو خصوصی انعامات بھی دیے جائیں گے، آغا جبار نے کہا۔ یہ آپ کا حتمی اور آخری فیصلہ ہے، راجو نے کہا۔ ہاں، آغا جبار نے کہا۔ اوکے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، راجو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو راجو؟ سب ساتھیوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آغا جبار کو یہی تاثر دینا بہتر تھا تاکہ وہ غیاث کو فون کر کے ہمارے بارے میں گرین سگنل دے تو پھر اس کی اطاعت قبول کرنے کے لیے ہم وہاں جائیں گے اور پھر اچانک حملہ کر دیں گے، راجو نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران جیسے ہی فلیٹ میں داخل ہوا اسے ناک سکیڑ لی، اسے وہاں سے انسانی خون کی بو آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے والے سلیمان کی طرف چونک کر دیکھا۔ میں نے کوشش تو کی ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے یہاں اچھی طرح صفائی کر دوں، لیکن پھر بھی آپ نے بو سونگھ لی، سلیمان نے عمران کے اندر آ جانے پر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے سلیمان؟ عمران نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ سٹنگ روم میں بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے لاتا ہوں تاکہ آپ کو حسرت بھری کہانی سنائی جائے، سلیمان نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ عمران سٹنگ روم میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان چائے کی پیالی اٹھائے آیا اور چائے کی پیالی میز پر رکھ کر اس سے سامنے موجود کرسی گھسیٹی اور اس پر بیٹھ گیا۔ سسپینس ختم کرو، مجھے تفصیل بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، عمران نے کہا تو سلیمان نے کچن میں مصروفیت پر مسلسل ڈور بیل بجنے اور مثالے کی دیگچی کے ہاتھ پر گرنے سے لے کر ڈور بیل کو جلنے سے بچانے کے لیے اس کا فوری جا کر پوچھنے سے لے کر دروازہ کھولنے اور پھر پیچھے ہٹ کر ایک آدمی کو اندر داخل کرنے اور پھر پوچھنے کہ کیا وہ سلیمان ہے، اس پر حملہ کرنے اور پھر سلیمان نے اس کی آنکھوں میں ہاتھ میں موجود مثالہ لگا کر اسے بے ہوش کرنے تک کی تفصیل بتا دی۔ عمران اس طرح سن رہا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار ایسا واقعہ سن رہا ہو۔ پھر کیا ہوا؟ عمران نے کہا تو سلیمان نے ٹائیگر کا فون کرنے سے لے کر ٹائیگر کے آنے اور اس سے پوچھ گچھ کر کے اسے ہلاک کرنے اور پھر اس کی لاش کار میں ڈال کر لے جانے تک کی تفصیل بتا دی۔ تم نے خصوصی طور پر ٹائیگر کو کیوں کال کی تھی؟ تم جوزف اور جوانوں کو بھی کال کر سکتے تھے یا پھر مجھے بھی سیل فون پر کال کر سکتے تھے، عمران نے کہا۔ اس لیے کہ میرے خیال میں صرف ٹائیگر ہی اس آدمی کو پہچان سکتا تھا اور میرا خیال درست ثابت ہوا۔ اسے دیکھتے ہی ٹائیگر پہچان گیا کہ یہ مشہور پیشہ ور قاتل ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ گڈ شو، تم نے واقعی ذہانت اور اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن تم نے یہ کیوں کہا کہ حسرت بھری کہانی سناؤ گے؟ عمران نے کہا۔ آپ کے لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کی حسرت پوری نہ ہو سکی کہ میرا خاتمہ ہو جائے اور آپ کو ادھار اور سابقہ تنخواہیں نہ دینی پڑیں، سلیمان نے کہا تو عمران اپنی عادت کے خلاف کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم فکر نہ کرو، ہمارے ملک میں پیشہ ور قاتلوں کی کمی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر پیشہ ور قاتل اتنی رقم مانگتا ہے کہ اس سے آدھی رقم میں تمہاری سابقہ تنخواہیں اور تمام ادھار چکایا جا سکتا ہے، عمران نے کہا تو اس بار سلیمان بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر تو آپ نے جوانا سے زیادتی کی ہے کہ اس کی بے پناہ کمائی بند کر دی، سلیمان نے کہا اور چائے کی خالی پیالی اٹھا کر واپس مڑ گیا۔ عمران اس دوران چائے بھی ساتھ ساتھ سپ کرتا رہا۔ آغا جبار، یہ کون ہے اور اس نے کیوں یہ حرکت کی ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر ٹائیگر کے سیل فون کے نمبرز پریس کر دیے۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، چند لمحوں بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ عمران نے کہا۔ میں کلب میں ہوں اور سونے کے لیے ہوٹل جانے کا سوچ رہا تھا، حکم کریں؟ ٹائیگر نے کہا۔ میں بھی فلیٹ پر پہنچا ہوں، سلیمان نے آج کے واقعے کی تفصیل بتائی ہے، لیکن اس سلسلے میں چند ضروری سوالات ہیں جن کے جواب تم ہی دے سکتے ہو، اس سے پہلے میرے فلیٹ پر آ جاؤ، عمران نے کہا۔ یس باس، میں بھی پہنچا ہوں، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو سلیمان نے جا کر دروازہ کھولا اور پھر ٹائیگر سٹنگ روم میں آ گیا۔ اس سے عمران کو سلام کیا اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب مجھے تفصیل بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ یہاں مجھے سلیمان نے کال کیا اور بتایا کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے۔ میں یہاں پہنچا تو میں نے اس پیشہ ور قاتل کو پہچان لیا، یہ بہت مشہور پیشہ ور قاتل ساجن تھا۔ یہ تو سلیمان نے ہمت کی کہ اس کی آنکھوں میں مرچوں والا مسالہ تھوک دیا اور وہ بے بس ہو گیا، ورنہ وہ اپنے کام میں ماہر سمجھا جاتا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اسے کس نے بھیجا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ آغا جبار نے، وہ سانکی اور اس کے گروہ کی سرپرستی کرتا ہے،
ٹائیگر نے کہا، اسے سلیمان سے کیا دشمنی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ بھی اس حد تک کہ وہ اسے پیشہ ور قاتل کے ذریعے ہلاک کرانے پر تل گیا؟ عمران نے کہا، یہی سوال مجھ سے سلیمان نے بھی کیا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میرا آئیڈیا ہے کہ آغا جبار نے پولیس کارروائی کے بارے میں تفصیلی معلومات کہیں سے حاصل کر لی ہوں گی۔ ٹائیگر نے کہا، کیا آئیڈیا ہے، تفصیل بتاؤ۔ عمران نے کہا، سانکی کے اڈے پر جہاں اغوا شدہ لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، پولیس نے چھاپا مارا۔ سانکی تو فرار ہو گیا، لیکن وہاں موجود اس کے آدمی مارے گئے اور اغوا شدہ لڑکیاں برآمد کر لی گئیں۔ آغا جبار اس اڈے کا سرپرست ہے۔ اسے دھچکا لگا تو اسے معلوم کر لیا ہوگا کہ یہ کیسے اور کیوں کر ہوا، اور اس نے کرایا اور کس نے کرایا، کیونکہ مجھے پولیس کے اعلیٰ افسران کو باقاعدگی سے رشوت دیتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود آئی جی کا خود حرکت میں آنا اور ان کے نزدیک انتہائی حیران کن ہوگا، اور یقیناً انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ سلیمان نامی باورچی جو یہاں فلیٹ میں رہتا ہے اپنی بھانجی کے اغوا پر سر عبد الرحمن کے آفس میں گیا، اور سر عبد الرحمن نے آئی جی کو سختی سے آپریشن کا حکم دے دیا ہوگا، جس کے نتیجے میں عورتیں برآمد ہو گئیں، اڈے پر موجود افراد ہلاک کر دیے گئے۔ معلوم ہوا ہے کہ آغا جبار بہت بڑا جاگیردار ہے۔ باس، جاگیردارانہ ذہنیت کے مطابق اس نے انتقاماً سلیمان کے قتل کا حکم دے دیا ہوگا۔ ٹائیگر نے تفصیل سے اپنا تجزیہ بیان کرتے ہوئے کہا، گڈ، تم نے بہترین تجزیہ کیا ہے، گڈ شو۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ شکریہ باس، ٹائیگر نے کہا۔ اور اب آغا جبار کے بارے میں تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ وہ یہاں کی ایک پوش کالونی لارڈ میں اپنی محل نما کوٹھی میں رہتا ہے۔ وسیع زرعی اراضی کا مالک ہے، بلکہ بہت بڑا جاگیردار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سیڈ کا بزنس اونچے پیمانے پر کرتا ہے، اتنے بڑے پیمانے پر کہ اسے اس بزنس کا آئیکن بھی مانا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس مکروہ دھندے کا بھی سرپرست ہے۔ سانکی نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق پوری دنیا میں یہ مذموم دھندا ایک بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والی تنظیم کوبران کے نام سے کیا جاتا ہے، جس کا ہیڈ آفس یورپی ملک کاسار کے ایک دارالحکومت کاسار میں ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر نہ جانے کہاں ہے۔ یہاں پاک ایشیا میں کوبران کا ایجنٹ آغا جبار ہے، ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اتنے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے تو یہ صرف ایک اڈا نہیں ہوگا، یہاں کئی اور بھی اڈے ہوں گے۔ تم نے سانکی سے پوچھا تھا؟ عمران نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، مجھے خیال نہیں آیا، آئی ایم سوری، ٹائیگر نے فوراً ہی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے کہ غلطی کا احساس ہو تو اسے فوراً تسلیم کر لیا جائے۔ اب اس کا مداوع کرو، اس لیے اب اس اڈے سے کسی اور سے بھی معلومات حاصل کرو کہ پاک ایشیا کے طول و عرض میں اس گروہ اور مذموم دھندے کے اور کتنے اڈے ہیں، اور پھر ان اڈوں پر ریڈ کرو اور وہاں موجود سانپوں کے سر کچل دو، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں جلدی یہ معلومات حاصل کر لوں گا، لیکن کیا اس آغا جبار کو پہلے ٹریس نہ کیا جائے؟ ٹائیگر نے کہا۔ اس پر ہاتھ ڈالنے سے اڈوں پر موجود لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے۔ پہلے تمام اغوا شدہ عورتوں کا سراغ لگاؤ اور انہیں رہائی دلاؤ تاکہ سانپ انہیں کاٹ نہ سکیں، پھر اسے بھی کور کر لیا جائے گا، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ عمران سے اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ تو عمران نے سلیمان کو بلایا۔ جی صاحب، سلیمان نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، تم گاؤں چلی جاؤ اور اپنی بہن اور بھانجی سے مل لو، اور جاتے ہوئے مجھ سے رقم لے کر جانا، شاید انہیں ضرورت ہو بیٹیوں کی شادی کے لیے، عمران نے کہا۔ شادی؟ لیکن ابھی تو وہ پڑھ رہی ہیں، سلیمان نے کہا۔ تم گاؤں میں کم رہے ہو، اس لیے تمہیں وہاں کے ماحول اور کلچر کا علم نہیں۔ تمہاری اغوا شدہ بھانجی اگرچہ عزت باعزت واپس آ گئی ہے، لیکن اس پر بہرحال اغوا کا الزام تو لگ گیا ہے، اس لیے لازماً ان دونوں کی جلد شادیاں کر دی جائیں گی، اور یہ بہتر بھی رہے گا، عمران نے کہا۔ تو سلیمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رقم کی ضرورت نہیں، کیونکہ بڑے صاحب نے بڑی بیگم کو بھیج دیا تھا، اور بڑی بیگم صاحبہ ڈرائیور اور ملازم امام بخش کے ساتھ ان سے مل آئی ہیں اور بہت بڑی رقم بھی دے آئی ہیں، سلیمان نے جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ رقم تم رکھ لو، شادی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، عمران نے کہا۔ تو سلیمان بے اختیار ہنس پڑا۔ رقم کی باتیں تو آپ یوں کر رہے ہیں جیسے لاکھوں روپے یہاں پڑے ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ چیل کے گھونسلے میں گوشت مل ہی نہیں سکتا، سلیمان نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔